السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوٹے چھوٹے دو واقعات آپ پہ بوجھ گزار کرنے ہیں. ان چھوٹے چھوٹے دو واقعات کے اندر اللہ رب العزت کا انسان سے پیار اور انسان کا اللہ رب العزت سے پیار، اس کا فرق، اور اللہ رب العزت انسان سے جو محبت کرتے ہیں وہ، اور اللہ رب العزت کتنی انسان کی محنت پہ راضی ہو جاتے ہیں وہ ہم ان دو چھوٹے چھوٹے واقعات میں دیکھیں. مثال کے طور پہ پہلا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا. وہ نوجوان بہت گناہ گار تھا، بہت گناہ کیا کرتا تھا. اتنے گناہ کرتا تھا کہ بستی والے تنگ آ چکے تھے. اللہ رب العزت ہمیشہ اس کے گناہوں کو درگزر کرتے، لیکن وہ اتنا سرکش ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی بھیج دی. وہی کیا بھیجی کہ اے موسیٰ، اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ اگر اب اس نے گناہ کیا تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا اور اس کے گناہوں کی معافی بھی نہیں دے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پاس گئے اور اس نوجوان کو جا کے کہا کہ اے نوجوان سن، اللہ رب العزت نے وحی بھیجی ہے اور کہا ہے کہ گناہوں سے باز آ جا. اگر تو گناہوں سے باز نہ آیا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا اور تیرے گناہوں کی معافی بھی تجھے نہیں ملے گی. نوجوان پریشان ہوا کہ وقت کا نبی، اس پہ وحی آ گئی ہے، اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہے تو میں گناہ چھوڑ دیتا ہوں. اس نے یہ ارادہ تو کر لیا. کچھ عرصہ گزرا، گناہ سے ہٹا رہا، لیکن پھر نفس اور شیطان غالب آئے اور گناہ کر بیٹھا. اب جب گناہ کر بیٹھا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایک اور وحی بھیج دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی میں یہ پیغام بھجوایا کہ جاؤ اس نوجوان کو کہہ دو کہ اس نے پھر توبہ کو توڑ لیا ہے، گناہ کر لیا ہے، اب میں اس پہ غصے ہوں اور میں اس کو معاف بھی نہیں کروں گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس نوجوان کو جا کے کہا کہ اے نوجوان، اللہ رب العزت تجھ سے ناراض ہے، تو نے پھر سے گناہ کر لیا. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اب معافی کی کوئی گنجائش باقی نہیں. اس نوجوان نے جب یہ بات سنی تو وہ نوجوان بستی کو چھوڑ کر صحرا میں نکل گیا. صحرا میں جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا ادھر ادھر کوئی نہ تھا. اس نے اللہ رب العزت سے ایک بات کہی کہ اللہ، کیا میرا گناہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ تیری رحمت چھوٹی پڑ گئی ہے؟ کیا میں نے اتنے گناہ کر لیے کہ تیری رحمت کے خزانے ختم ہو گئے؟ اللہ، اگر ایسی بات ہے کہ میرے گناہ اتنے بڑھ گئے کہ تیری رحمت سے زیادہ ہو گئے، یا تیری رحمت کم پڑ گئی میرے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ تو بے شک مجھے سزا دے لے، بلکہ صرف سزا نہ دے، ان تمام گناہ گاروں کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے بھی میرے ہی نامہ اعمال میں ڈال دے، میرے ہی کھاتے میں ڈال دے، اور ان کی جتنی سزا بنتی ہے تو مجھے دے لے. میں ان کا کفارہ بن جاؤں گا، ان کو جہنم سے خلاصی دے کر جنت میں ڈال دے. اللہ رب العزت نے جب یہ بات سنی تو اللہ رب العزت بڑی شان، بڑی رحمان ذات ہے، بڑی شان والی اور بڑی رحمان ذات ہے. اللہ رب العزت کی بڑی شان، اللہ رب العزت رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی غیرت جوش میں آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی بھجوا دی کہ اے موسیٰ، اس نوجوان کو کہہ دو کہ ہاں، اس نوجوان نے میری رحمت کو صحیح پہچان لیا. اس نے جو مجھ سے کہہ دیا، جاؤ اسے کہہ دو کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. جب انسان اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کے مطابق اس کو سوچ کے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت جتنے مرضی گناہ ہوں، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ انسان اللہ رب العزت سے معافی کا طلبگار ہو، اس کی رحمت کو پہچاننے والا ہو. اب یہاں ایک آیت کوڈ ہونی چاہیے. اس آیت کو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے میرے وہ بندے جو گناہ گار ہیں، اللہ نے یہاں بھی گناہ گار بندوں کو اپنے بندے کہہ کے ظاہر کیا کہ اے میرے بندوں، وہ جو گناہ گار ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. تو ہم سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو ہم کہاں تک جانتے ہیں. اب اللہ رب العزت راضی کتنے چھوٹے سے کام کے اندر ہو جایا کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے. امام احمد بن حنبل کا نام دنیا جانتی ہے، وقت کے امام گزرے ہیں. امام
واقعہ ان کا ایک کتاب میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے سفر کا ارادہ کیا. سفر کے ارادے سے تھوڑا سا سامان اپنے ساتھ لیا اور سامان ساتھ لینے کے بعد راستے پر نکل پڑے. دن چھوٹے تھے، سردیوں کے دن تھے، شام جلدی ہو جایا کرتی تھی. اب راستے میں تھے تو سفر چل رہا تھا، لیکن راستے میں شام ہو گئی. اب ٹھنڈ بڑھنا شروع ہو گئی. اب شام کا وقت تھا، رات کو سفر کرنا ناممکن سا لگ رہا تھا. تو حضرت نے سوچا کہ میں کسی مسجد میں رات گزار لوں گا اور صبح اٹھ کر وہاں سے اپنے سفر پہ دوبارہ روانہ ہو جاؤں گا. چنانچہ ایک مسجد میں حضرت نے قیام کرنے کے لیے رکے اور عشاء کی نماز کے بعد جب وہاں بیٹھے کچھ دیر گزری تھی کہ مسجد کا متولی آ گیا. اب مسجد کا متولی جب آیا اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھا ہے، جا ہی نہیں رہا، میں نے مسجد کو بند کرنا ہے. تو اس نے آ کے حضرت امام احمد بن حنبل سے کہا. وہ شخص جانتا نہیں تھا کہ یہ وقت کا امام ہے. اس نے کہا بابا جی اٹھو، میں نے مسجد کو بند کرنا ہے، تم یہاں بیٹھے ہو. تو حضرت امام احمد بن حنبل ابھی اسے کچھ کہتے کہ اس نے آگے سے سخت لہجہ اپنا کے یہ کہا کہ بابا جی یہاں سے جاتے ہو یا تمہارا سامان اٹھا کے باہر پھینک دوں. تو امام احمد بن حنبل نے اپنا سامان اٹھایا. سامان اٹھانے کے بعد لے کر مسجد سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ ایک نان بائی نوجوان ہے جو نان لگا رہا تھا، تندور جل رہا تھا. حضرت امام احمد بن حنبل کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر میں رات گزار لوں اس نوجوان کے ساتھ بیٹھ کر، تندور جل رہا ہے، سردی کا اندیشہ کم ہو جائے گا، سردی کم لگے گی، ٹھنڈ کی رات ہے، آرام سے گزر جائے گی. میں اس نوجوان سے پوچھتا ہوں کہ یہ نوجوان مجھے یہاں رات گزارنے دیتا ہے یا نہیں. چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل اس نوجوان کے پاس گئے اور اسے جا کے سارا ماجرا بیان کیا اور پھر کہنے لگے کہ میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں، میں رات گزار لوں، صبح ہوگی اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا. نوجوان نے کہا کہ ضرور بیٹھ جائیے. حضرت امام احمد بن حنبل وہاں بیٹھ گئے. اب نوجوان بھی نہیں جانتا کہ یہ وقت کا امام امام احمد بن حنبل ہے. آپ نے اپنا تعارف بھی نہ کروایا، وہاں آرام سے بیٹھ گئے. حضرت امام احمد بن حنبل کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان کوئی کام کرتا، ایون کہ حتیٰ کہ کوئی بھی کام وہ کرتا تو کیا کہتا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت امام احمد بن حنبل اس کا یہ واقعہ دیکھ کر، اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہوئے کہ یہ نوجوان ہے، اب یہ نوجوان ہر کام پہ استغفر اللہ کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ وہ دیکھتے کہ وہ آٹا اٹھاتا کہتا استغفر اللہ، پانی ڈالتا آٹے میں کہتا استغفر اللہ، پیڑا بناتا کہتا استغفر اللہ، اس کو تندور میں لگاتا کہتا استغفر اللہ، اس کو باہر نکالتا تو کہتا استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل نے جب یہ دیکھا تو حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، یہ کیا ماجرا ہے، تو ہر کام پہ کہتا ہے استغفر اللہ. وہ نوجوان ہلکا سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ بزرگوں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ میں کوئی کام بھی کرتا ہوں تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے استغفر اللہ. حضرت امام احمد بن حنبل حیران ہوئے. حضرت امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ اے نوجوان، تجھے اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ تو نوجوان نے کہا ہاں، مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا. انہوں نے پوچھا کہ کیا فائدہ ہوا؟ تو وہ بتانے لگا کہ اللہ رب العزت نے اس ایک استغفر اللہ کے جملے پہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا. میرا یہ کہنا میری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن گیا. میں جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ مجھے خالی نہیں لوٹاتا. اس کی برکت سے یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنایا اور میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. دیکھیے کہ وقت کا امام سامنے بیٹھا ہے اور ایک نوجوان اس کے سامنے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے مستجاب الدعوات بنا دیا. یہ حضرت امام احمد بن حنبل اور بھی حیران ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ اے نوجوان، تیری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی؟ اس نوجوان نے کہا کہ میری ہمیشہ ہی دعا قبول ہوئی ہے، میری دعا کبھی رد آج تک ہوئی ہی نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل نے اور حیران ہو کے اس سے پوچھا کوئی ایک تو ایسی دعا ہوگی کہ جو آج تک قبول نہ ہوئی ہو؟ نوجوان نے بتایا کہ ہاں 20 سال ہو گئے، ایک دعا ایسی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، لیکن مجھے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اللہ رب العزت میری دعا کو ضرور قبول کرے گا. حضرت امام احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا اے نوجوان، مجھے بتا تیری وہ کیا دعا ہے؟ تو سنیے، ذرا غور سے سنیے. اس نوجوان نے جواب دیا کہ وقت کا امام ہے، اس کا نام امام احمد بن حنبل ہے. میرا کام ایسا ہے
میں نالا نہیں کر سکتا، میں اسے چھوڑ کے جا نہیں سکتا، سفر لمبا ہے، میری دیکھنے کی خواہش ہے، میرے ملنے کی خواہش ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل سے مل لوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا، اٹھ کے گلے سے لگا لیا، کہنے لگے کہ میں ہی وقت کا امام احمد بن حنبل ہوں۔ دیکھ اللہ رب العزت نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی، مجھے کہاں سے چلا کے اس مسجد میں لے کے آیا اور وہاں سے جھڑکوا کے مجھے باہر بھجوا دیا کہ میرا بندہ باہر بیٹھ کے تیرا انتظار کر رہا ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ دیکھ آج تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی، میں وقت کا امام تیرے سامنے بیٹھا ہوں۔ اللہ رب العزت دیکھیں کتنے رحمان ہیں، اس نوجوان کی دعا تھی، ادھر وقت کا امام تھا، اللہ نے اس کی دعا قبول کی، امام احمد بن حنبل کو وہاں سے چلایا، اس نوجوان کے تنور پہ لا کے بٹھا دیا۔ دیکھیے کتنا وقت لگتا ہے، اگر ہم کہیں استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی سارا دن ہم اگر منہ پہ زبان پہ چڑھا لیں تو میرا خیال ہے اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جو کہا اور جو سنا اس کو قبول فرما کے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔